اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. یہ فیض ایسی چیز ہے، کتابیں تو انسان لاکھوں کتابیں لاکھوں الماریاں بھر رہے، فیض کہاں سے لائے گا؟ فیض قسمت سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے یہ فیض کی صورت کھل جائے. جو لب لباب آپ کو ہی بتاتا ہوں، اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے تو سلسلے کے وظیفے جو ہوتے ہیں اس میں دخل ہوتا ہے اللہ کا، حضرت محمد مصطفیٰ کا. ہاں یہ عام چیز نہ سمجھو. تم لا الہ الا اللہ خود پڑھی تھی، اچھا کیا پڑھی تھی، قبول ہے، پڑھنی چاہیے، عام اجازت ہے. لیکن کسی شیخ سے پڑھ لے کے پڑھی، کوئی بھی ہو. میں تخصیص اپنی کسی کی نہیں کرتا، میں ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں، ڈرتا ہوں. اور اس شیخ کا رابطہ تھا خدا سے، حضرت محمد مصطفیٰ سے. اگر اس سے درود شریف لے کے پڑھ رہا ہے، اس لا الہ الا اللہ درود اس کی زبان جو ہے اس کا اثر علیحدہ ہوگا. اس کا اثر جو خود پڑھتے ہو ایسا نہیں ہوگا، اور طرح سے ہوگا. تم کو پہلے پڑھتا تھا ایسا اثر نہیں ہوتا تھا، اب اثر دوسرا. پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، اب نماز میری جان سے اس میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، روحانیت میں تبدیلی نظر آتی ہے، محسوس کرو. پھر یہ آہستہ آہستہ آدمی پر یہ فضا کھلتی، ایک دم نہیں کھلتی. ایک دم کسی کو مثلا ایک آدمی تہ خانے میں ہے، ایک دم تہ خانے سے روشنی میں جائے اندھا نہیں ہو جائے گا. بڑے تہ خانوں میں رہے ہیں، جیسے سزا کے طور سے یا حکومت کی وجہ سے، حکومت کسی نے ڈالا، ایک دم تو باہر لایا گیا، موت کے قریب ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، موت ہو گئی. کہ ایک دم سورج لگا، ایک دم اس پر دھوپ لگی اور ایک دم اس کو ہوا لگی، نہیں ہوگا نا. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کو ہوا نہیں لگنے دیتے، تم جلدی لگنے دیتے، حفاظت کر تو ادھر نہیں جاؤ ادھر جاؤ. جب وہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کو نکال دے، ہے نا. ایسے یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. اس میں کہتے ہیں سبحان اللہ. طریقت جیسی دنیا میں نہیں، اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور طریقت کا صحیح آدمی نصیب ہو جائے اور مشقت سے نکالنے والا نصیب ہو جائے، وہ اہل نظر ہو کہ جتنی اس سے نظر ملی اس کا معاملہ چلتا گیا، اس کو مشقت نہیں بعض مشائخوں کی طرح. وہ حق ہیں لیکن بڑی مشقت کراتے ہیں، رات دن لا الہ الا اللہ کی ضربیں مارتے رہو، مراقبے کرتے رہو اور چادر لے کے بیٹھے رہو اور کسی سے بات کم کرو، کھانا پینا اتنا کم، پیٹ ان کے سوکھ جاتے ہیں روزے رکھ کے. حق ہے وہ. تو ہماری طریقت میں بہت سے رستے ہیں. ادریسیہ میں شہنشاہوں کی طرح کھاؤ پیو، بس ایک نظر سے تمہارا کام بنتا رہے گا. دل ادریسیہ میں رزق بارش کی طرح اگر جڑ گیا. ادریسیہ میں کتابوں میں لکھا ہوا، میں تو نہیں لکھی جتنے 100 سال پہلے، ثبوت ملے گا. جو سچا جڑ گیا اس کی سرپرستی حضرت محمد مصطفیٰ کرتے ہیں. اگر اس نے وظیفے نہیں چھوڑے اور غیرت شیخ، محبت کے ساتھ غیرت شیخ رہی، اس کو محبت شیخ ساتھ غیرت شیخ، کہ دوسرے شیخ کو گوارا نہیں کرتا دیکھنا، مانتا ہے لیکن غیرت کی وجہ سے. جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہمیں غیرت مصطفیٰ سے کسی کے تصور نہیں کرتے، نہ کلیم کا، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ. ہمارے لیے جو ہے محمد مصطفیٰ. اگر یہ چیز غیرت شیخ سے محبت شیخ جو یہ اس کے ساتھ اس کو مل گیا تو اس کے لیے پھر کچھ فضائیں کھلیں گی جو اس کو یقین سے بھی آگے لے جائیں گی. ایسا آگے لے جائیں گے کہ اگر میں جہاں جاتا ہوں جیسے واپس نہ ہو. جو فضا کھلتی ہے بند نہ ہو، وہ کھلے گی، بند ہوگی، تاکہ تم کو قدر آئے اس چیز کی. تو یہ تھوڑا سا میں نے بیان آپ کو کر دیا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پھرتے رہو، ہر مزار پہ پھرو، ہر شیخ کے پاس پھرو. طریقت میں بنیادی طور سے نہیں ہے. ہاں عام طریقت میں ہے. عام طریقے میں کہ بزرگ کی قبر پہ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ. جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے ہر جگہ بھیک مانگتا ہے. جو بادشاہوں کی اولاد ہوتی ہے بھیک نہیں مانگتی ہے، وہ اپنے چچاؤں ماموں کے پاس بھی نہیں جاتی، جاتی ہے تو بے نیازی سے جاتی ہے. اس کو پتہ میرے باپ شہنشاہ ہے، مجھے بھیک کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیزیں بھی بتائی ہیں اور غیر بنیادی بھی بتا دی ہیں.
کیونکہ پاکستان میں طریقت بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، اس میں بہت گڑبڑ ہے. اس میں کوئی کتاب پڑھ کے طریقت کو چلا دیا ہے. کسی نے دیکھا کہ اس معاملے میں فائدہ ہوتا ہے، ہاں جی رزق ملتا ہے، تعویذ دھاگے سے سیکھ کر تعویذ دھاگے سے طریقت چلا دی ہے. تعویذ دھاگے سے طریقت نہیں چلتی ہے، کتابوں سے نہیں چلتی ہے. ہاں جی یہ چلتی ہے تمہاری نیت خدا رسول کے، خدا رسول کے پیچھے مرنا ہے، خدا رسول کی بات ماننی ہے، یہ ادھر سے چلے گی. ہاں لیکن بغیر استاد کے نہیں چلے گی، آدمی ڈھونڈنا پڑے گا. جہاں تم کو کچھ عرصہ سال 1.5 سال لگانا پڑے گا اور تم اطمینان ہوا کہ واقعہ مجھے اطمینان ہو گیا ہے، میرا دل جیسا نا سکون پکڑ گیا. کیونکہ پھر آ جاتی ہیں چیزیں جو دل کو سکون اور یقین دلاتی ہیں، اس کو پھر کچھ عرصے کے واقعات پیش آتے ہیں جو واقعات اس کو مضبوط کر دیتے ہیں. آدمی باتوں سے مضبوط تو نہیں ہوتا نا، اس میں سوالات پیدا کر ایسے تو پھر کیا ہوگا، ایسے تو پھر کیا ہوگا، تو اس کو کچھ دکھانا بھی پڑتا ہے، کچھ آگے لے جانا بھی پڑتا ہے. ہاں جی اگر وہ مضبوط ہو، مضبوط نہ ہو تو وہ شیخ بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. پتہ ہے ڈھلمل یقین صلاحی کے نہیں ہے، اس کی صلاحیت قابلیت دیکھنی پڑتی ہے. تو تمہارا سارا لب رباب اسی چیز میں ہے. یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت بڑا لفظ سمجھو کہ بعض لفظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی وسعت اتنی ہوتی ہے انسان حدوں سے باہر ہوتی ہے. سب چیز کو چھوڑ دو، اللہ کیا کہ نام ہے، 4 لفظ ہے، لیکن اس کی وسعت اور اس کے سوچ میں آپ جائیں کوئی حد ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی، صفات کی، ذات کی؟ نہیں، حد نہیں. ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں، تو طریقت میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں الفاظ. تو یہ ایک چابی سے خزانے کھلتے ہیں. تو یہ چابی ہے آپ کے پاس، جس سے تمہاری سچی نیت ہو گئی نا اللہ سے، حضرت محمد مصطفیٰ سے. چاہے شیخ جھوٹا بھی ہو، اگر اس نے گڑبڑ کی آقا جی خود تم کو کھینچ لیں گے. ان کو سب پتہ ہے کہ اب گڑبڑ ہو رہی ہے، اس مرید کو میں کھینچوں کہ یہ میری وجہ سے چل رہا ہے. اس کو شیخ سے کیا لینا تھا؟ اگر شیخ کو مانا سب کچھ کیا، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے مانا ہے. تو اس واسطے شیخ کا ادب وغیرہ آقا کی نسبت سے بہت کرنا پڑتا ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے. پھر وہ مسئلہ آگے کھلتا ہے. تو آپ کے دل میں اگر یہ سچی نیت ہو گئی، یہ کشٹ سنبھال دینا. جس دن ابھی یا بعد یا کسی نے کشٹ سن کے نیت کر لی، انشاءاللہ یہ میں آپ کو پکی بات کہتا ہوں، اور کہ ہم شیخ امین کے وظیفے پڑھتے ہیں ادریسیہ کے، اور ہم نے سچی نیت کر لی ہے ہم خدا رسول کے دائرے سے باہر نہیں سوچیں گے، خدا رسول سے محبت کریں گے، خدا رسول کی بات کو اہمیت دیں گے جیسے شیخ امین کہتا ہے. اور اس میں ہم نے نیت اختیار کیا شیخ امین کو کہ تمہاری حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ ہے. لیکن بتانے والا کوئی استاد تو ہونا چاہیے، وہ کشتے میں تم کو تعلیم مل جائے گی. تو ہماری تعلیم جو سی ہے، جہاں تک میں قسم نہ کھاؤں تو اچھا ہے، وہ تعلیم ہماری کتابوں سے نہیں ہوتی ہے. کتابوں سے ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں، سوچ کے نہیں دیتے ہیں. پتہ کس سے دیتے ہیں؟ فیض سے دیتے ہیں. اس فیض میں ایسے سمجھو یا نہ سمجھو دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. جب اس فیض میں دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، اگر دخل ہے تو بات کبھی غلط ہو سکتی ہے نہیں ہے کہ دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. تو ہماری جو تعلیم ہوتی ہے ہم کتابوں سے پڑھ کے آ کے تعلیم نہیں دیتے، اللہ کی قسم. یا سوچتے ہیں یہ بولیں گے نہیں، ہم کو نہیں پتا تھا کیا کہیں، آتے ہیں السلام علیکم، بس دیکھتے ہیں. دوستی کس سے کریں، کون دوست بنے گا؟ پھر سفر میں ہمارے ساتھ چلے، اور سفر روحانی ہوگا، کھاؤ پیو سلام کرو بیٹھ کے چلے جاؤ، باتیں نہیں کرنی. وظیفے پڑھنے ایک دوسرے کی دیکھ رہے پیار سے، سکھ دکھ کی باتیں کرنی ہے. گھر میں کوئی تکلیف ہے، باہر کوئی تکلیف ہے، رزق میں تکلیف ہے، کوئی تمہارے گھر میں بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ دعائیں کرنے ہیں اور اللہ کے حوالے، اللہ آسان کر. یہ طریقت میں یہ ہوتا ہے. تو ہم طریقت کا جو ہمارا بنیادی معاملہ یہ ہے، اور ایسا فیض رہے گا میرا خیال ہے قیامت تک یہ فیض دنیا میں مشکل جاری ہو. کیوں؟ آقا جہاں چاہیں جاری کر دیں، آقا کو کوئی روک سکتا ہے؟ اور جس سے جاری کر دیں.
اگر پہلے بہت بزرگ دین کو کامل گئے ہیں، ان کا دور چلا گیا، اب دوسروں کا دور آیا، اور جن کی عقلیں کم ہیں، صلاحیت نہیں ہے، وہ پرانے دور والوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہے پرانے دور والے کامل ہیں، لیکن ان کا معاملہ رابطہ خدا سے بہت صحیح تھا، پکا تھا، لیکن تمہارا ان کا رابطہ مشکل ہے کہ وہ چلے گئے، بیچ میں خلیج آ گئی ہے۔ اب سمجھے؟ اب بیچ میں خلیج آ گئی ہے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے خلیفہ وغیرہ، دنیا میں لوگوں کے عقیدے اسی واسطے خراب ہو گئے ہیں پیروں پر، کہ بعد ان کے خلافات ہے، ان کا رابطہ اپنے شیخوں سے ایسا نہیں تھا کہ اس رابطے نے ان کو خدا رسول کے رابطے تک پہنچایا، وہاں نہیں پہنچایا ان کو، تو وہ ادھورا ہی ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے اس سلسلے کے ان سے جڑے کچھ نہیں بنا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نام بڑے بڑے بزرگوں کے لیتے رہے، ہم اس کے سلسلے سے ہیں، ہم اس کے خاندان سے ہیں، ہم اس کی اولاد سے، وہ تو ہو، لیکن تمہارے پاس ان کا فیض نہیں ہے، تم بیچ میں کٹ گئے ان سے۔ اگر ہوتا تو ان لوگوں میں تبدیلی آتی، ان میں تبدیلی نہیں ہے، تو پھر انسان جو چلے گئے ہیں ان کے بعد جو ان سے جڑنے والے ہیں، ان میں اگر کہ ان میں کمی بیشی آ گئی ہے، تو پھر انسان یقین والی چیز پہ چلے یا اندازے شک والی پر چلے۔ اس پہ تو یقین ہے، اندازہ شک ہے لوگوں پر، لیکن کہاں یقین ہے کہ اس کے معاملے بدلے ہیں، اس کے گھر والے بدلے ہیں، اس کی بیٹی بدلی ہے، جس کو سمجھتا تھا اس کو تو کچھ جان سے مار دینی بدلے گی، وہ بدل گئے، اس کی اولادوں میں باتیں بدلے ہیں، وہ سمجھتا تھا کہ ہم قتل بھی کرتے کچھ کہ کبھی بدل، تو پتہ پھر سلسلے کا رابطہ ہے جس سے بدلا ہے یا نہیں، ثبوت ملتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا بیان کافی ہے۔ تو آقا جی جہاں چاہیں فیض جاری کریں اور جب چاہیں جاری کریں، آقا جی میں کوئی اپنا حکم لگا سکتا ہے؟ وہ کوئی سلسلہ نیا پیدا کر دیں یا کسی سلسلے کوئی آدمی لے کر اس پہ جاری کر دے، ان کی طاقت ایسی ساری دنیا لگ جائے جس میں اپنی طاقت کا اثر ڈالتے ہیں، وہ کھینچ ہی لیتا ہے ان کو، چاہے 100 سال کسی پیر کے ادھر آ جائے گا، کیوں وہ بات نہیں ہے۔ اور آقا جی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو سچے کو آقا جی ضائع نہیں کرنے دیتے ہیں، اس کی نیت سچی نہیں ہے، جدھر مرضی جائے وہ تو اس نے مطلب نکالنا میرے مسئلے حل ہوں، اس کو خدا رسول کی محبت کے تعلق کی پرواہ نہیں ہے، اس پر نہیں ہوتا۔ اور کسی کو سچا تعلق خدا رسول کا چاہیے اور دل کا سچا ہے، تو ایسے واقعات طریقت میں ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے سچا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، دیوبندی میں بھی پیر ہے، بریلی میں بھی پیر ہے، شیعہ میں بھی پیر ہے، پیروں کو تو بھرمار ہے، مریضوں کو بھی بھرمار ہے، دیکھو، لیکن سوچتا تھا میں کہاں جاؤں کہاں مروں، دیوبندی یہ بھی پیر ہے، بریلی یہ بھی پیر ہے، شیعہ یہ بھی پیر ہے، پیر کہاں نہیں بھرے ہوئے، مریض کہاں نہیں بھرے ہوئے، بھرمار ہے ان کی، لیکن دل کا سچا تھا، سوچتا رہتا تھا۔ کسی کے سچائی کی وجہ سے کسی کا یقین بنے نہ بنے، آقا جی نے اس کا یقین بنا دیا، جب یہ سچا ہے میں اس کو بتا کیوں نہ دوں۔ نبی کے بتانے کے بعد اس کو کسی کی یقین کی ضرورت ہے، اور نبی کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے، کہتے حجابات ہٹے، دیکھا آقا جی بیٹھے ہوئے، اس کی طرف دیکھا، کہا فلانی جگہ جاؤ، اس وقت ساری کائنات میں اگر فیض ہے، قطب الاقطاب ہے سب کا، اس وقت یہ فلانا شخص ہے، دیکھو۔ اب اس کو کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ نبی کے بعد اس کو کوئی اب ڈھونڈنا پڑے گا؟ اب نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا یقین بن گیا۔ کہتے اس نے دیکھا بھی، یہ آقا جی نے کہا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک سفید چیز پر، دنیا میں قطب الاقطاب غوث اس وقت یہ ہے ساری کائنات میں۔ ہم بتاتے تم بتاتے، کہتے ہر کوئی اپنے پیر کو غوث قطب الاقطاب کہتا ہے، ضرور ریل چلتی بس۔ جب آقا جی نے کہہ دیا اور خود کہا تو ریل چلے گی؟ ریل نہیں چلے گی۔ مطلب جو سچے ہوتے ہیں، اس کا میں نے آپ کو بتایا، اس کو خدا رسول ضائع نہیں کرتے، کہ خدا سے حق میں وہ سچا ہے، دل سے ہے۔ اب وہ کیا کرے، بریلی کے بعد جاتا ہمارا پیر یہ تھا، ہمارے سلسلے میں یہ تھا، ہمارے سے چل ٹھیک ہے، دیوبندی نے کہا ہمارے قطب الاقطاب تھے، غوث سے یہ چل،
شیعہ کے پاس گیا، اس نے بھی ایسے کہا، اب وہ کہاں مرے، بس ایسے ہی جیسے دھکے کھاتا پھرے گا تو اس میں بھی بچ سکتا ہے، اس میں ایک نظریہ رکھ لے، بریلی ہو جو بندی ہو اس میں نہ پڑے، جو چیز رسول اللہ کی مرضی کی زیادہ مسئلہ قریب ہو وہ کرے، قرآن کے قریب جو مسئلہ زیادہ قریب ہو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا وہ اس کو مانے، جو قرآن سے دور لی جائے دیوبندی بریلی کو بھی چھوڑ دے تب بھی بچ جائے گا، کیونکہ ہمارے تمہارے ولیوں کے، کتبوں کے، عوام کے، سب کے اصل مرکز حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اس مرکز سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ دیوبندی بریلی کٹر بننے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، ہاں عارضی طور سے بن جائے دیوبندی کا خیال ہے، لیکن اس میں اختلاف نہ ہو اللہ کے قرآن سے اور نبی کی حدیث سے۔ اگر اختلاف ہے دیوبندی اور بریلی شیعہ اس بات کو نہیں ماننا ہے، اس سے وہ بات ٹکراتی ہے، قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، رسول اللہ کے حدیث کے خلاف نظر آتی ہے، اس بات کو نہیں ماننا ہے، اس بات کو ماننا جو قرآن کی موافقت میں ہو، رسول اللہ کی حدیث کی موافقت میں ہو، اس کو ماننا ہے۔ تو میں کہتے اس میں بہت ایسا بیان دیا ہے اور بہت زیادہ بیان دیا ہے، اور میں سوچ کے نہیں دیا ہے، عقل سے نہیں دیا ہے، اور مجھے جہاں نظر آتا ہے یہ میں نے فیض سے دیا ہے کہ میں اس میں مطمئن ہوں کہ تمہارا بھلا اب بھی ہو کل بھی ہو، قیامت تک لوگ اس کیسٹوں کو سنیں گے، وہ ہر دھوکے سے، ہر چیزوں سے، ہر مصیبت سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نے اصول بنیادی ایسے بیچ میں کہے ہیں کہ ان سے دھوکہ ان کو کبھی تک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں نبی کریم کے مطابقت میں ہے نا۔ آپ نے کہا اس مطابقت سے بات میں کرتا ہوں، آپ نے کہا یہود نصارہ 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، وہی بچے گا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں رہا میرے صحابہ رہے، اور میری باتیں وہی ہوتی ہیں جو آقا جی نے کیا، آقا کے صحابہ نے کیا، جو آقا جی نے نہیں کام کیے صحابہ نے نہیں کیے، وہ کام نہیں کرنے، چاہے دنیا کے سارے بزرگ کریں تو وہ کام نہیں کرنے بزرگوں والے۔ بزرگوں کو ماننا ضرور ہے، بیعت بھی نہیں کرنی ہے، لیکن ان کی تعلیم کو نہیں لینا ہے، اس لیے وہ تعلیم نبی کرم کی تعلیم کے ساتھ موافقت نہیں کرتی۔ صحابہ کی تعلیم جو تربیت رسول اللہ نے کی، جو تربیت صحابہ کی تھی، اس کے ساتھ اس بزرگ کی تعلیم موافقت نہیں کرتی۔ جب آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ کی تعلیم ایسے، صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی، اور یہ بزرگ جو بات کہتا ہے اس سے موافقت میں نہیں ہے، اس سے علیحدہ نظر آتی، اختلاف نظر نہیں، اس طرف نہیں جانا۔ تو یہ باتیں ہر سمجھ نہ سمجھ مانے گا کہ نبی کریم کی بات اور صحابہ کی بات آقا نے کہی ہے، اس کو پہلے رکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر ترتیب سے دوسری ہے۔ تو یہ باتیں میں نے کہی ہیں، اور خدا کرے توفیق دے، اس سے زیادہ میرے خیال کہنا اچھا بھی نہیں ہے، اور اس بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم۔